السلام علیکم، آداب ناظرین۔ آج ہمارے ساتھ عالم اسلام کی وہ معروف شخصیت جڑی ہوئی ہے ہماری آواز کے ساتھ، جو عالمی پیمانے پر، ملکی پیمانے پر نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر سنیت کو فروغ دینے کا کام کر رہی ہے اور جو تصوف کو فروغ دینے کا کام کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اور عالمی صوفی فورم کے صدر اور بانی حضرت علامہ پیر طریقت حضرت علامہ سید محمد اشرف کچھوچھوی مدد اللہ العالی و نورانی جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت آپ کا ہماری آواز میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ تو حضرت سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جو کہ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ یہ ہے کیا، اس کے اغراض و مقاصد کیا؟ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ سنی صوفی مسلمانوں کی خانقاہی نظام میں بزرگان دین سے محبت رکھنے والوں کی نمائندہ تنظیم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر 70% سے زیادہ آبادی مسلمان سنی صوفی مسلم ہیں، تو کسی نہ کسی سلسلے سے یا کسی نہ کسی بزرگ سے وہ وابستہ ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی تنظیم کا نام ہے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور تنظیم ہے عالمی صوفی فورم، ورلڈ صوفی فورم، تو اس کے اغراض و مقاصد کیا سیم ہیں یا کچھ فرق؟ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ ہند کے لیے ہے کہ پورے ہندوستان کے سنی صوفی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اور اس سے وابستہ تمام علماء اہل سنت کو اس پلیٹ فارم پر لایا جائے۔ تو یہ ملکی سطح پر جو تنظیم کام کرے گی یونائٹ کرنے کی، اتحاد کرنے کی، وہ ہے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ۔ اس بینر پر ہم، اور جب ہم گلوبلی دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل پروگرامز کوئی بھی کریں گے، اور انٹرنیشنلی جب ہم سنی صوفی مسلمانوں کے ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کریں گے یا کوئی ایونٹ کریں گے، تو وہ ورلڈ صوفی فورم اس کے لیے ہے۔ کہ کسی بھی ملک میں ہم جاتے ہیں تو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ ہندوستان کے لیے ہے۔ اب نیپال جائیں گے تو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ انڈیا نہیں ہے، نیپال ہے۔ تو وہاں کے لیے ایک ایسی آرگنائزیشن کی ضرورت تھی جو گلوبلی ورک کرے۔ تو گلوبل ورک کرنے کے لیے گلوبل پلیٹ فارم ہے سنی صوفی مسلمانوں کا، جس کا نام ہے ورلڈ صوفی فورم۔ تو دور حاضر میں سر ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ دور حاضر میں تصوف ہے کیا اور کتنا ضروری ہے یہ؟ دیکھیے، تصوف کی ڈیفینیشن تو ہر دور میں ایک ہی رہی ہے۔ ہاں، جب جب ظلم بڑھتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تعصب اور دہشت گردی کا عروج ہوتا ہے، تو ایسے وقتوں میں تصوف کی ضرورت کا احساس لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ تصوف بیزاری کی ایک مہم چل رہی ہے، اور ایک پورا گروپ اس میں لگ گیا تصوف بیزاری کی مہم چلاتے ہوئے، اور جب عوام اہل سنت کو اس سے دور ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے رزلٹس بھی ہمارے سامنے ہیں۔ گلوبلی دیکھا جائے تو افغانستان ہے، عراق ہے، سیریا ہے، یمن ہے، ان تمام ملکوں کی تباہی کی وجہ ہی یہ بنی یہ مہم، تصوف بیزاری کی مہم، جس نے یہ رزلٹ لا کر دیا۔ تو تصوف اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، یہ آرٹ آف لائف ہے کہ آپ کے اپنے عقیدے اور آپ کے اپنے مسلک سے اوپر اٹھ کر بھی ایک انسانیت کا بھی درجہ ہے۔ تو جہاں تصوف بہت زیادہ فوکس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کے عقائد کے اعتبار سے اختلاف ہے، مسلک کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے انسانی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے کیا ہم اکٹھا نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا ہم صرف نفرت ہی کریں گے؟ کیا ہم محبت نہیں کر سکتے؟ تو تصوف کا جو مین بیس ہے وہ ہے محبت، اور یہ سچ ہے کہ نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نفرتوں کو ختم کرنا ہے تو ایک ہی فارمولہ ہے، محبت، محبت، محبت۔ اور اہل تصوف کی جب زندگی آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، اہل اللہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو وہاں یہی چیز نظر آتی ہے، محبت، محبت، محبت۔ وہ جاؤ جاؤ نہیں کہتے، آؤ آؤ کہتے ہیں۔ چاہے مولانا روم ترکی میں بیٹھے ہوں تو وہاں بھی وہی کہتے ہیں، کم کم کم۔ تو یہ کم کم کس سے کہہ رہے ہیں، آؤ آؤ کس سے کہہ رہے ہیں؟ وہ جو اسلام میں بلیو نہیں کرتا، دے آر ناٹ بلیور۔
تو جو نان بلیورس ان سے بھی کہہ رہے ہیں کم کم کم، کیونکہ انہیں کانفیڈنس ہے، یقین ہے اپنے دین پر اور نبی کی تعلیمات پر، نبی کی سیرت پر، نبی کی سنتوں پر، انہیں پورا کانفیڈنس ہے، یقین ہے کہ اگر ہم نے ان کے سامنے نبی کی تعلیمات کو رکھا تو یہ متاثر ضرور ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے وہ کنورٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن کم سے کم اتنا رزلٹ ضرور آتا ہے کہ شدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت مذہب اسلام پر آئے دن لگاتار مسلسل حملے ہو رہے ہیں، کچھ اندر کے لوگ بھی ہیں اور کچھ باہر کے لوگ تو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، تو اس کی بخونی کس طرح سے کی جائے، کیا لاہ عمل تیار کیا؟ صحابہ کے طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ جو صحابہ نے طرز عمل منافقوں کے خلاف کیا تھا، صحابہ نے جو خارجیوں کے خلاف کیا تھا، اسی طرز عمل کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ہم آستینیں چڑھانے کے بجائے اور ایسے جاہلوں کو جواب دینے کے بجائے یا ان کو نوٹس لینے کے بجائے ہم ذکر بڑھا دیں، نبی کی تعلیمات کو عام کرنا شروع کریں، جہاں تک نہیں پہنچی ہے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کنٹروورسی کا جب شکار ہوتے ہیں نا، تو جواب الجواب پر جو عوام ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، ان کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی سیرت کو، نبی کی تعلیمات کو بہت اچھے انداز میں، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس مال بہت اچھا ہے، پر اگر کمی ہے تو مارکیٹنگ کی اور ایڈوکیسی کی۔ ہماری مارکیٹنگ بھی کمزور ہے، ہماری ایڈوکیسی بھی کمزور ہے، ورنہ مال میں ہمارے کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہمارے مال کو لینے سے انکار نہیں کر سکتا اگر ہم صحیح طریقے سے مارکیٹنگ اور ایڈوکیسی شروع کر دیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، ایسے لوگوں کی طرف دھیان دینے کے بجائے اپنی مارکیٹنگ اور ایڈوکیسی کو ایڈوانس کریں اور بہتر انداز اختیار کریں، اور دنیا کے جتنے بھی وسائل ہیں اپنی مارکیٹنگ کے لیے اور اپنی ایڈوکیسی کے لیے ان تمام وسائل کا استعمال کریں۔ اور جو اب مجھے لگتا ہے کہ ایک بہتر وقت کی شروعات ہوئی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے مائک اور کیمرے کے سامنے میں بھی بیٹھا ہوں اور آپ بھی بیٹھے ہیں، کل تک ایسے حالات نہیں تھے، چونکہ یہ بھی مارکیٹنگ کے لیے اور ایڈوکیسی کے لیے بہترین ذریعہ ہے، چونکہ آج کے دن میں سب سے زیادہ فتنہ اسی جگہ سے اٹھ رہا ہے۔ تو محاذ جہاں قائم ہو، محاذ ہمیں بھی وہیں جا کر بنانا ہے۔ محاذ دلی میں ہے اور ہم آواز دیں برج بند گنج سے کہ آؤ، تال ٹھوک کے کہ آؤ تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہارے پاس جواب دیں گے، ہم 100 جلسے 100 رات لگاتار کر ڈالیں، لیکن دلی میں جس نے محاذ قائم کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے بدتمیزیاں کر رہا ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ ہمیں یہیں آنا پڑے گا اور یہیں سے ہی جواب دینا پڑے گا۔ تو ہم اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لائیں، جو بحمدہ تعالیٰ ایک اچھی شروعات ہوئی کہ تبدیلی نظر آ رہی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ ایک دن بہت بہتر انداز میں ہم مارکیٹنگ اور ایڈوکیسی کر سکیں گے۔ دور حاضر میں حضرت قرآن کے نظریات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ قرآن اسے پرفیکٹ بک، دنیا میں اس کا کوئی بدل ہی نہیں۔ جو میرے رب نے فرما دیا، کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں کہ اس کی ایک زبر زیر میں بھی تبدیلی کر سکے۔ پھر یہاں پر وہی بات کہوں گا کہ قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور یہ غلطی آج نہیں ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوئی ہے۔ مولا علی مشکل کشا کے تعلق سے صفین کے بعد لوگوں نے ان پر مرتد ہونے کا چارج لگا دیا اور بھاگ گئے، لیکن مولا علی نے کیا کیا؟ کیا وہ غصہ ہو گئے؟ کیا انہوں نے آستینیں چڑھا لی؟ کیا انہوں نے تلوار نکال لی؟ نہیں۔ جب ان سے پہلی بار پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ قرآن کو سمجھ نہیں سکے۔ جب بائیکاٹ کرنے کی باری آئی تو انکار کر دیا، کسی بائیکاٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ کیا ہم اس طریقے کو اگر اختیار کریں تو کیا بہتر رزلٹ آنے کی امید نہیں ہے؟ تو میں نے یہ سوال آپ سے عزت اس لیے کیا چونکہ ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس کو میڈیا جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے اچھال رہی ہے، اور اپنا اس کو TRP بھی گرم کرنا ہی ہے۔ وسیم رافضی کا مسئلہ ہے، اس نے شروعات قرآن کے خلاف کی، اس کے بعد پھر وہ مذہب اسلام پر آیا، ہمارے پیارے پیغمبر پر آیا، آپ کی جو ہے ازواج مطہرات کے تعلق سے اس نے بیہودیاں کی پوری کتاب میں نے بھی پڑھی ہے، آپ کے بھی نظروں کے سامنے آئی ہوگی۔ تو یہ جو گستاخیاں کر رہا ہے اس کے خلاف کون سا لائحہ عمل ہم تیار کریں جس سے اس طرح کی باتیں نہ ہوں؟ اس کے اوپر پہل کر دی ہے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے، ایش قانون لانے کی ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ کسی بھی مذہبی رہنما کے تعلق سے
کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ انگلیاں اٹھائے. رائٹ ٹو اسپیچ کے میں یہ چیز داخل نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کو رائٹ ٹو اسپیچ کے تحت یہ آزادی دی جائے کہ ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا اختیار ہے، تو وہ ایک آدمی ہے. لیکن جب وہ کسی ذات پر انگلیاں اٹھاتا ہے تو وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں جن کی آستھاؤں، جن کے عقیدے کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو دنیا کا کوئی بھی قانون اسے لیگل نہیں کہہ سکتا. لیکن جب اس طرح کے میٹرز آتے ہیں تو ہمیں لیگل فائٹ کرنی ہے. حکومت وقت کے سامنے اس چیز کو رکھنا پڑے گا. اسی لیے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے بجائے وسیم رضوی کو کنڈیم کرنے کے لیے جڑ پر حملہ کیا ہے. وسیم رضوی پر حملہ کرنے کا مطلب پتیاں توڑنا ہے. پیڑ تو موجود ہے، جڑ تو موجود ہے، جڑ ہی کو ختم کر دو. عیش قانون لانے کی بات کرو. اور یہ جس دن بن گیا تمام گستاخیاں، تمام طرح کی بدتمیزیاں اپنے آپ ہی بند ہو جائیں گی، چاہے وہ اندر بیٹھا ہو چاہے وہ باہر بیٹھا ہو، سبھی پر بھی روک لگ جائے گی. تو یہ جو آپ جس قانون کی بات کر رہے ہیں، اس قانون، اس میں پروگریس ابھی کیا فی الحال کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا سب سے پہلی ضرورت تھی کہ اس کو لیگل پیپر تیار ہوں، اور لیگل پیپر بن جانے کے بعد پولیٹیکل گیلری کے اندر اس کے لیے ماحول سازی کرنا، پولیٹیکل لوگوں کو کھڑا کرنا. چونکہ قانون بنتا ہے پارلیمنٹ میں، قانون بنتا ہے اسمبلی ہاؤس میں. تو جب ان دو جگہوں پہ بنتا ہے تو ان دو جگہوں سے تعلق رکھنے والوں سے ہمیں اپنے روابط بڑھانے ہوں گے، ان کے پاس آنا جانا ہوگا، ان کو بار بار سمجھانا ہوگا، اور کچھ لوگوں کی ذہن سازی کر کے اس بات پر انہیں آمادہ کرنا ہوگا کہ وہ اسمبلی ہاؤس میں اس قانون کے لیے آواز اٹھائیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں اس بات کے لیے آواز اٹھائیں. اور جب آواز اٹھے گی تو قانون بننے کی بھی امید ہے. ایک پروسیس ضرور ہے پر ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. آج نہیں تو کل یہ قانون بنے گا ضرور انشاءاللہ تعالی. وسیم کے تعلق سے بات ہو رہی، تو وسیم چونکہ کچھ دنوں اس نے پہلے تو بیہودی باتیں کی، بکواس کی، اس کے بعد پھر اس نے دھرم پریورتن کیا. اس پر آپ کی کیا؟ دیکھیے، جب کوئی بدتمیزی پہ آتا ہے تو اس کے نصیب میں ذلت ہی ہوتی ہے. وہ پہلے بھی ذلت کی زندگی گزار رہا تھا اور آج بھی ذلت کی زندگی، اور اسی پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھی، ایک میڈیا کا اینکر اس کا مذاق اڑا رہا تھا، اڑے کا مذاق. اس نے کہا کہ صاحب، آپ کہتے ہو کہ مجھے مسلمانوں نے نکال دیا، تو جب نکال دیا تو آپ نے ہندو دھرم ایکسیپٹ کہاں کیا ہے؟ آپ تو مجبوراً آ کے شیلٹر لینے آئے ہو. تو کہیں نہ کہیں آج اس مذہب کے لوگ بھی انہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ سچ ہے، جس کو اللہ نکال دے پھر اسے کون پناہ دے گا؟ وہ چلاتا رہے گا کہ مجھے پناہ مل گئی، لیکن آج آپ دیکھیے رزلٹ سامنے ہے. جن کے پناہ کی بات وہ کر رہا تھا آج وہی انکار کر رہے ہیں. نہیں صاحب، ہم نے پناہ نہیں دی تو خدا کے کھڑا ہو گیا ہے. یہ ہم میں سے نہیں ہے. حضرت، فتنہ ارتداد، اب چاہے وہ وسیم کا معاملہ ہو یا جو ہمارے قوم کی بیٹیاں ہیں، بہت کافی دنوں سے یہ سننے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ غیروں کے ساتھ میل جول اختیار کر کے پھر ان کے ساتھ شادی بیاہ کر کے اور پھر جو ہے فتنہ ارتداد میں ملوث ہو رہی ہیں. تو اس کے خلاف ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اس کو روکنے کا؟ ایجوکیٹ کرنا ہوگا. کبھی کبھی ہمارے کچھ فیصلے ماضی میں اگر غلط ہو گئے ہیں، اور بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اگر ہم سے ایک مسٹیک ہو گئی یا چوک ہو گئی، چونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے چوک ہو سکتی ہے. چوک اگر کوئی نہیں ہو سکتی اس دنیا میں تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. باقی سب بشری تقاضے ہیں، کہیں نہ کہیں چوک ہو جائے گی. تو دیکھیے، میری بچیوں کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو انفراسٹرکچر تیار ہے آج اس کی طرف دھیان دیا جا رہا ہے. اور اب جب دھیان دینا شروع ہوا ہے تو آنے والے وقتوں میں یہ جو کمی ہمیں آج نظر آ رہی ہے، یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ دین کی معلومات ان کو نہیں ہے. خاص طور پر ہماری اس جنریشن کو، یہ جو ہماری تعداد ہے، جو 50% ہماری آبادی کا حصہ ہے، جلسوں کے اندر ان کی نمائندگی نہیں، مدرسوں میں ان کی نمائندگی نہیں. ٹھیک ہے، آج پہلے کیا ہوتا تھا کہ میلاد شریف گھر گھر ہوتا تھا. میلاد شریف ختم ہو کے اس کی جگہ جلسوں نے لے لی، تو میلاد ختم ہو گیا، اب جلسے میں چلے گئے. جب جلسے میں گئے تو وہ گراؤنڈ میں ہو رہا ہے، وہاں عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا.
اب جا کر یہ پچھلے 10 سالوں کے اندر چلیے ان کے لیے بھی ٹینٹ لگ رہا ہے تو کم سے کم ان کو معلومات، وہ ایک دم را ہینڈ تھی، انہیں کچھ نہیں پتہ. تو جب دین کے بارے میں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ان کو ایسی بچیوں کو بہکانا جو اسکول اور کالج جا رہی ہیں اور دین کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. آج کل ہمارے گھروں کا بھی ماحول اسی طرح سے، چونکہ اس گھر میں بھی جس ماں کے بطن سے بچے پیدا ہوئے ہیں اسے بھی تو دین کے بارے میں نہیں پتہ ہے. تو جب معلومات نہیں ہوگی تو بچپن سے ہی اس نے گانے سنے ہیں، اچھل کود دیکھی ہے، ٹی وی دیکھا ہے، سیریلز دیکھے ہیں، پکچریں دیکھی ہیں، تو اسی نشو و نما اس کی تیار ہوئی، اس آنے والے بچے کی بھی اسی طرف اس کا. اور یہ سچ ہے کہ پریگنینسی پیریڈ کے اندر ماں جس ماحول میں ہوگی اسی ماحول کو بچہ ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن ماؤں کی زندگی نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے ان کے بچے ولی پیدا ہوتے ہیں، ان کے گھر میں ولیہ پیدا ہوتی ہیں. اور جو مائیں اچھل کود کی طرف جن کے دماغ ہوتے ہیں ان کے بچے بھی بندروں کی طرح پوری زندگی اچھلتی ہوئی زندگی گزارتے ہیں. تو بچیوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے. ایک بچی جب تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان میں اگر تقابل کیا جائے تو فرق ہے. ایک مرد تعلیم یافتہ ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کر لے، لیکن اگر ایک بچی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پوری نسل کو بہتر بنا دیتی ہے، اس کی سوچ بدل دیتی ہے. ہم نے بہت دیر سے شروع کیا ہے لیکن یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ ہم نے شروع تو کیا ہے، اور جب شروع ہو گیا ہے تو اس کے رزلٹس آنے والے دنوں میں بہتر آئیں گے. اور یہ تمام چیزیں جو ہمیں سننے کو مل رہی ہیں اس پر بھی روک لگ جائے گی. انشاءاللہ ضرور روک لگے گی. جو دیر آئے ہیں درست آئے ہیں، انشاءاللہ ان سب پہ ہوگا. میرا سوال حضرت آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آپ الحمدللہ ماشاءاللہ مختلف دورے آپ کے ہوتے رہتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ گمان ہے، وہ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یکجا کر کے، مسلمانوں کو یکجا کر کے کسی سیاسی پارٹی کی حمایت کی آپ ترغیب دیتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، میں آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا کلیئر کٹ ویژن، کوئی چیز ہڈن نہیں ہے، سب چیز اوپن ہے. ہماری ورکنگ 4 فیلڈ میں ہے. ہمیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کرنا ہے، سماجی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور سیاسی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. میں قوم کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یہ آرگنائزیشن کھڑی کی ہے. تو ہمارے ماننا ہے کہ یہ 4 ضرورتیں ایسی ہیں کہ اس سے انسان اپنے چہرے کو موڑ نہیں سکتا. اس کی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر یہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اہم بن کر سامنے کھڑی ہوتی ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے اور اسے پورا کرنا ہوتا ہے. تو جب ہماری زندگی کی اہم ضرورتوں میں سیاسی ضرورت ہے تو آپ کیوں اسے شجرہ ممنوعہ بنائے ہوئے ہیں؟ اور اسلام نے کب کہا ہے کہ سیاست سے دور رہی؟ اسلام اور سیاست کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے، یہ سوال کرنا چاہیے نبی سے کہ کیوں انہوں نے اسلامی ریاست قائم کی. کیا اسلامی ریاست قائم کرنا یہ سیاست نہیں ہے؟ صدیق اعظم کا امیر المومنین بننا یہ سیاست نہیں ہے؟ فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، مولائے کائنات، سبھی نے تو سیاست کی ہے. تو اگر میں کر رہا ہوں تو یہ تو ان کی سنت پر عمل ہے. آپ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ میں ان سوال کرنے والوں سے پوچھتا ہوں. اپنی نااہلی کو چھپائیں نہیں، یہ کہہ کر خاموش بیٹھ جائیں کہ مجھ میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، جو لوگ کر رہے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اس پورے سیکٹر کو ہی رن آؤٹ کر دینا اور سیاست کو برا سمجھنا. آپ صاحب علم ہیں، سیاست کا لفظی معنی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص آگے اس سے پوچھا جائے بھائی آپ کیا کرتے ہیں تو وہ اگر جواب دیتا ہے کہ صاحب میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور خدمت خلق کرتا ہوں، بڑی تیز آواز آئی، واہ واہ سبحان اللہ. اور دوسرا شخص ہے، اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور سیاست کرتا ہوں. چہرے کا زاویہ بگڑ گیا. جب سیاست کا معنی ہی خدمت خلق ہے تو آپ اس سیاست پر آپ کیسے بلیو کر رہے ہو جس نے گندگی پھیلائی ہے؟ تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس، اسمبلی ہاؤس، یہ ہماری گلیوں، ہمارے شہروں میں سیاست کے نام پر جو گندگی پھیلی ہے، اس گندگی کو دور کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کون کرے گا دور؟ یہ علماء اور مشائخ کے سوا کون ہے جو اس گندگی کو دور کرے گا؟ آپ گندگی دور کرنے کے بجائے
اسے گندا گندا کہہ کے دور کھڑے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ کون سی طہارت لیے ہوئے ہیں. میرے پاس تو ایمان کی طہارت ہے. میں کہیں بھی کھڑا ہوں گا گندگی ختم ہوگی پر میں گندا نہیں ہوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو چونکہ حضرت ابھی آپ نے اسلامی ریاست کے بارے میں بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے خلفائے اربعہ کا ذکر کیا، تو اسلامی ریاست، اسلامی سیاست اور اس مسلم قائد اس کے لیے ہونا ضروری ہے. لیکن مسلم قیادت جہاں تک کہ چونکہ ابھی حال ہی میں آپ کے بارے میں یہ بھی سننے اور دیکھنے میں آیا کہ آپ کو شیو پال یادو پرگتی شیل، جو کہ ابھی مطلب جس کا زمینی سطح پہ کوئی وجود نہیں ہے ابھی اس پارٹی کا، اس سے آپ وہ ملاقات کرنے کی خواہاں تھے، آپ سے ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کے کیا مطلب؟ دیکھیے، میں بچھے ہوئے دسترخوان پر بیٹھنے کا عادی نہیں ہوں. میں خانقاہی ہوں، میں دسترخوان بچھانا جانتا ہوں. اب رہی بات قوم کی، تو میں یہ جانتا ہوں کہ ہم اس ملک میں اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم جہاں بیٹھ جائیں وہی دکان بڑی ہے، وہی پارٹی بڑی ہے. جب تک ہم الگ جگہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تب تک ہم کمزور ہیں. لیکن جس دن قیادت بن گئی مسلمانوں کی، وہ جہاں کہیں بھی کھڑے ہوں گے وہی جگہ بڑی ہو جائے گی. میرے نزدیک کوئی جماعت، کوئی سیاسی پارٹی نہ بڑی ہے نہ چھوٹی ہے. کیا کانگریس بہت بڑی پارٹی ہے؟ آج یو پی کے اندر اس کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ پورے یو پی میں ان کا سنگٹھن بھی موجود نہیں. اگر وہ 402 سیٹوں پر لڑانا چاہیں تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. تو اب بتائیے، یو پی کے اندر وہ اتنی کمزور پارٹی ہے، پر بھارت میں تو اس کا وجود ہے. کیوں اتنی کمزور ہو گئی؟ کیونکہ آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو آپ جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتی. سپا کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے وہ مضبوط ہو گئی، بسپا کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے وہ مضبوط ہو گئی، پرگتی شیل کے ساتھ بھی جس دن آپ کھڑے ہوں گے وہ مضبوط ہو جائے گی. جو آپ کی ملاقات تھی حضرت، تو اس سے اس کا کیا مطلب نکالیں کہ آپ پرگتی شیل کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں؟ ذاتی تعلق ہے، اور سیاسی بہت سے لوگوں سے میرے ذاتی تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور چونکہ میں ایک آرگنائزیشن ہوں اور آرگنائزیشن کے کام کرتا ہوں، وہ اپنی جگہ پر ہے اور کچھ میری اپنی پرسنل زندگی بھی ہے. دونوں کو خلط ملط نہیں کیا جا سکتا. جس دن میں آواز دوں گا کہ میں آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے بینر پر بحیثیت صدر آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ یہ کہہ رہا ہوں، تو وہ بورڈ کا ایشو ہوگا. اور جب سید محمد اشرف بولے گا تو یہ اس کا ایشو ہوگا. تو وہاں پہ بہت سے لوگ اتفاق بھی کریں گے، بہت سے لوگ نہیں کریں گے. شکایت مجھے کسی سے نہیں ہے. تو نہ اس کو بورڈ سے جوڑا جائے اور نہ ہی فقط میری ذات سے جوڑا جائے. یہ ایک کوشش ہے قوم کو مضبوط کرنے کی، جہاں سے آواز اٹھ سکے. کیونکہ میں پچھلگو کوہار کسی کا نہیں بنتا. میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں جو ہماری بھی سنے، ہماری بھی بات کرے، اور ہمیں ہمارے پاس ڈیسیزن کا پاور ہو. چھوٹا بڑا نہیں دیکھتا میں اتنا جانتا ہوں جس کے ساتھ بھی یہ پوری قوم کھڑی ہوگی وہی بڑی ہو جائے گی. جس دن یہ قوم کی سمجھ میں آ گیا نا تو یہ کہنا چھوڑ دے گی کہ یہ پارٹی چھوٹی ہے بڑی ہے. حضرت ابھی ایک معاملہ بہت کافی زور و شور سے چھڑا ہوا ہے. سیدنا صدیق اکبر اور مولائی کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے درمیان افضلیت کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لوگ کر رہے ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ رافضیوں اور خارجیوں کی سازش کا نتیجہ ہے. خارجی اور رافضی ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر کے آج اہل سنت والجماعت کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. جو متفقہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کے خلاف کوئی بات بھی کرنے والا وہ کون ہوگا؟ اگر وہ حضرت صدیق اعظم کی افضلیت سے انکار کرتا ہے، سیدھا سیدھا رافضیوں میں، کیونکہ وہی انکار کرتے ہیں. اور اگر کوئی مولا علی مشکل کشا کی فضائل کی بات کرتا ہے اور ان کی افضلیت کی بات کرتا ہے، اس کو تفضیلی کہا گیا، ایک پہچان بنا دی گئی. تفضیلی بہت سے علماء کے نزدیک گمراہ ہیں، لیکن خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نزدیک وہ گمراہ نہیں، سنی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نزدیک گمراہ نہیں، سنی ہے. جب ان کے فتاووں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیز نظر آتی ہے. چونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا اعتدال کا. اگر ہمارے سامنے کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور ان کے تقدس کو پامال کرتا ہے، تو بحیثیت سنی صوفی مسلم میں کہتا ہوں
انگلی توڑ دوں گا اگر اس نے انگلی اٹھائی۔ اور اگر کسی نے اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی اور ان کے مناقب و فضائل پر شکوک و شبہات پیدا کی تو میں اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، خواہ میں اکیلا ہی کیوں نہ رہ جاؤں، کیونکہ میں سنی صوفی مسلم ہوں، نہ میں رافضی ہوں نہ میں خارجی ہوں۔ یہ سوالات رافضی اور خارجیوں کے ہیں، اہل سنت کے نہیں ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو سب سے محبت کرتی ہے۔ کسی کا بھی ذکر ہو، جب ہم سب سے محبت کرتے ہیں تو مجھے پریشانی کیا ہے؟ صدیق اعظم کا ذکر ہو تو بھی میں واہ واہ، فاروق اعظم کا ذکر ہو تو بھی واہ واہ، حضرت عثمان غنی کا ذکر ہو تبھی واہ واہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر ہو تو بھی واہ واہ، سمجھے نا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر ہو تو بھی واہ واہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت مولا علی مرتضیٰ، کسی کے بھی تعلق سے گفتگو ہو، یہ سب ہمارے بڑے ہیں اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں، تو کسی کا بھی ذکر ہو بالکل۔ لیکن آج یہ خارجیوں کا بنایا ہوا ہے، جیسے میرے اوپر کہتے ہیں لوگ آپ علی علی بہت کرتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کیوں نہ کروں؟ آپ بتائیں، علی علی کرنا ذکر ہی تو ہے، علی کا ذکر، تو کیا آپ کے سامنے سے یہ حدیث نہیں گزری کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے؟ تو کیا آپ مجھے عبادت سے روکتے ہیں؟ آپ کیوں عبادت سے روک رہے ہیں؟ اور علی علی کرنا یہ ربز کب سے ہو گیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ تمام سوالات اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، یا تو وہ خارجیت کی طرف مائل ہیں یا وہ رافضیت کی طرف مائل ہیں۔ اہل سنت کے یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر جمعے کے اندر جب ہم خود خطبہ پڑھتے ہیں، ہم بھی خطبہ پڑھ کے نماز پڑھاتے ہیں، تو سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جاہل نہیں ہوں، اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن شدت پسند نہیں ہوں، کیونکہ میں سنی صوفی مسلمان ہوں۔ اگر کسی کے زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے تو میں فتوے کی زبان استعمال نہیں کرتا، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ضد میں آ کر وہ شخص اور بھی اپنے آپ کو گڈھے کی طرف لے جائے اور وہ بربادی کا راستہ اختیار کر لے۔ تو پہلی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے سمجھائیں، اس کی اصلاح کریں، اور جب وہ اصلاح کو تسلیم کرنے سے بالکل انکار کر دے، منکر ہو جائے، جب تک وہ منکر نہیں ہے تب تک میں کوشش کروں گا، منکر ہو جائے گا تو میں بھی وہی زبان بولوں گا جس زبان کی اس کو ضرورت ہے۔ لیکن جیسے سوال میں میری یہ خواہش تھی ذاتی طور پہ، میں کسی اور دوسرے کی طرف کی افضلیت کی بات جو ہوتی ہے وہ جمہور کا یہی نو ڈاؤٹ صدیق موقف ہے، اعظم افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، کوئی شک ہی نہیں۔ ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ ایک بات میں اس بارے میں اور کہنا چاہوں گا، یہ بھی ایک عجیب چیز مجھے نظر آئی، کسی کے فضائل اور کسی کے مناقب کسی کی افضلیت پر اثر انداز کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو اصول کے مطابق تو اثر انداز نہیں ہوتے، یہ اثر انداز ان پر ہوتے ہیں جن کا تعلق کہیں خارجیت سے قریب ہوتا ہے، کہیں رافضیت سے قریب ہوتا ہے، ورنہ ہم اہل محبت ہیں یار، جس کا بھی ذکر کرو مزہ آتا ہے۔ بے شک بے شک، ملک بھر میں ہی نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر آپ کی جو تصویر ہے کہ آپ وہابیزم کے شدید مخالف ہیں، تو یہ وہابیوں کو، غیر مقلدوں کو، دیوبندیوں کو آپ اسلام سے خارج مانتے ہیں؟ میں خارج نہیں کرتا، ان کے عقیدے کو گمراہ کن عقیدہ کہتا ہوں، گمراہ ہیں، اور جن لوگوں پر فتویٰ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیا ہے ان کے تعلق سے مجھے کوئی شک شبہ نہیں، انہیں کافر کہتا ہوں، انہیں خارج اسلام کہتا ہوں، جماعت کو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اب یہاں تحقیق کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میں نے بہت سے تجربے میں میرے آئے ہیں کہ ان کو دیکھا میں نے قلبی طور پر سنی ہیں، تمام مراسمات سنی کے ہیں، اور صاحب تبلیغی جماعت میں بھی جا رہے ہیں، آپ سمجھے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ عوامی سطح کی بات کر رہا ہوں، خواص کی بات نہیں، خواص تو گئے، اس میں تو کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے، چونکہ ان کے ساتھ مجھے کوئی شک شبہ نہیں، کیونکہ وہ سب جان رہے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ اسی کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے، دو حصوں میں بانٹنا ہوگا۔ پر عوام، یہاں پر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے،
اگر ہم نے انہیں کھڑا دیکھ کر رن آؤٹ کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ کہیں تم کو بھی نکال دیا، تم کو بھی، کیونکہ نکالنے کے لیے کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ تو جاؤ جاؤ نہیں، آؤ آؤ، یہ نعرہ لگنا چاہیے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ احساس ہے، لیکن جو خواص ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں حضرت، ترکی جس کا مستقبل یقیناً تابناک ہے اور جو خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے کوشاں بھی ہے۔ اب ترکی میں ان کے جو خاص لوگ ہیں، جو ان کو جانکاری ہے، جن کے بارے میں ہمارا اور آپ کا دونوں لوگوں کا اور جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ خارج اسلام ہے، وہ لوگ اب جا کر کے ترکی میں ان کے ساتھ میل جول کر رہے ہیں، رشتے استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود کو وہ صوفی سنی کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے خلاف ہمارا جو ہے لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور آل انڈیا سنی علماء بورڈ اور اسی کے ساتھ ساتھ ورلڈ صوفی فورم، یہ جو دونوں تنظیمیں ہیں، یہ کیا کر رہی ہیں اس کے خلاف؟ کی کون ہمارے لوگ ہوں گے جو ترکی کے سامنے جا کر کے ان کی سچائی کو، ان کی حقیقت کو واضح کریں گے اور ہماری نمائندگی کریں گے؟ آپ نوجوان ہیں، آپ کا سوال بڑا پیارا ہے، لیکن افسوس بھی ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ یا ورلڈ صوفی فورم نے کوئی قدم اٹھایا یا نہیں اٹھایا، کوئی لائحہ عمل تیار کیا یا نہیں کیا، جبکہ وہ لائحہ عمل تیار کر کے امپلیمنٹ بھی کر چکی ہے، امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ 2016 کی انٹرنیشنل صوفی کانفرنس اسی فکر کا نتیجہ تھی۔ جب میں نے 2011 کے اندر مسلم مہا پنچایت کے نام سے مراد آباد میں کانفرنس کیا تو ہندوستان میں پہلی بار کسی مسلم آرگنائزیشن کو دا ہندو پیپر انگلش کا اور دا ٹائمز آف انڈیا دونوں پیپر نے اپنی فرنٹ نیوز میں 5 سے 6 کالم کی نیوز کا اسپیس دیا۔ چونکہ آپ میڈیا سے جڑے ہیں، آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ ٹائمز آف انڈیا اور دا ہندو وہ پیپر ہے جو تمام ایمبیسیز کی ٹیبلز پر رکھا ہوتا ہے، وہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا جب میری انٹری دیگر ممالک کی طرف ایمبیسیز کے تھرو ہوئی، اس آرگنائزیشن کی پہچان بنی۔ اور جب میں 2011 میں پہلی بار ترکی کے اندر وہاں کی کانفرنس میں حکومت کی انویٹیشن پر وہاں گیا، جو سوال آج آپ کر رہے ہیں وہی سوال اس وقت میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا کہ جنہیں ہم یہاں اپنوں میں نہیں سمجھتے ہیں وہ وہاں سنی صوفی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں افغانستان گیا تو وہاں یہ چیز دیکھی، میں سیریا گیا وہاں دیکھا، پھر 2-3 بار اور یعنی 2013 تک ترکی کا ہر سال کا 1 یا 2 کانفرنسز ہوتی تھی جس میں مجھے بلایا جاتا تھا، اور میں ہندوستان کے سنی صوفی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں جاتا تھا۔ تو میں اکثر دیکھتا تھا اکثریت میں یہ ہیں اور اکیلا میں ہوں، یا میرے ساتھ اگر کوئی چلا گیا تو میں نے اس میں شیخ ابو بکر صاحب کی بھی ٹیم کو جوڑا تاکہ میں 1 سے 2 ہو جاؤں۔ تو جتنا میں جوڑ سکتا تھا میں نے جوڑا، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی کنیکٹیویٹی، ان کی پہچان، ان کے انسٹیٹیوٹ کی پہچان پوری دنیا کے اندر ہے۔ چونکہ ہم تو گلیوں میں اور محلوں میں اور گاؤں میں بیزی تھے، لیکن یہ گلیاں اور محلے چھوڑ کر دنیا کے اندر بیزی ہو گئے۔ یہ ہمارے اور ان کے درمیان ورکنگ کا گیپ تھا جو مجھے بر ملکوں میں نظر آیا۔ تو وہاں کے جو آرگنائزر ہوتے تھے میں ان سے کہتا تھا، لیکن ایک سوال میرے اندر بار بار آتا تھا کہ میں کس کس کو کہاں کہاں جا کر ان آرگنائزرز کو سمجھاؤں گا۔ تو میں نے اسی وقت 2013 میں پلان کیا کہ اب میں جا کر بتانا یہ مشکل کام ہے، اس کے مقابلے میں یہ آسان ہے کہ سب کو بلا لوں۔ اسی وقت پلان کیا کہ میں انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کروں گا، پوری دنیا کے صوفی اسکالرز کو بلاؤں گا جو صوفی اسکالرز کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اور پھر 2016 کے اندر یعنی 3 سال لگے مجھ کو اس کی تیاری کرنے میں، اور اس کو امپلیمنٹ کر لیا، اس فکر کو، اس سوچ کو، اس لائحہ عمل کو عملی جامہ پہچاندے ہوئے 2016 کے اندر ورلڈ صوفی فورم کے بینر تلے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ نے انٹرنیشنل صوفی کانفرنس کیا، جس کا رزلٹ اتنا شاندار آیا کہ چچریا کے اندر بین ختم، تاجکستان میں انٹری بند، ازبیکستان میں انٹری بند،
कोसोवो बॉस्निया में एंट्री बंद, जहाँ पर कि कम से कम कोसोवो के अंदर इन्होंने 20 मस्जिदें बनाई थी बॉस्निया और कोसोवो में। वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस ने सऊदी अरब ने जो फंड किया था मस्जिद बनाने के लिए सारे पैसे वापस कर दिए, क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। ये सब 2016 के बाद हुआ है। आपके ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर सुन्नी और शिया ये दो हैसियत से हिंदुस्तान में जाने जाते थे। आपकी तो शनाख्त भी नहीं रह गई थी, आपकी तो शनाख्त किसी दूसरे ने ले ली। जिन्हें आप वहाबी कहते हैं वो सुन्नी बने बैठे थे, लेकिन आज आपकी शनाख्त मौजूद है। अब यहाँ की 80% जमात जो हुकूमत में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो सियासी जमातें चलाती हैं, आज उन्हें यह पता है कि मुसलमानों में 2 नहीं 3 ग्रुप हैं। एक सुन्नी सूफ़ी मुस्लिम है, एक वहाबी है और एक शिया है। ये वर्ल्ड सूफ़ी फोरम होने से आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने जो इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस किया था, ये उसका रिज़ल्ट है। आलमी पैमाने पर अगर हमको खुद का तारुफ कराना हो तो हम क्या कहें? खुद को सूफ़ी, ये चीज़ सूफ़ी सुन्नी मुस्लिम देवबंदी भी जो गैर हैं ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं। किसने कह दिया? क्योंकि अभी जो मामला जो ताज़ा मामला एक हुआ था किसी का, इस फ़िक्र से मैं इस फ़िक्र से मुत्तहिद नहीं हूँ। वहाबी तो कहता है कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या करें? वहाबी भी तो कहता है खुलफाए राशिदीन, सिद्दीक़ आज़म, फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी और मौला अली हैं, क्या करें? लेकिन कोई ख़त्ते इम्तियाज़ तुमको खींचनी पड़ेगी। ख़त्ते इम्तियाज़ यही है सुन्नी सूफ़ी मुस्लिम, यही है ख़त्ते इम्तियाज़, वरना किस जगह पर आप लाएंगे ख़त्ते इम्तियाज़? किस जगह पर? पूरी दुनिया के सुन्नी, सिर्फ हिंदुस्तान में सुन्नी नहीं रहता, सिर्फ उर्दू स्पीकिंग सुन्नी नहीं है, सुन्नी तो पूरी दुनिया के अंदर है। और जब मैं पूरी दुनिया के अंदर जाता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर सरकार गरीब नवाज वो ज़ात हैं कि कौन मुसलमान अगर है और उनको न जानता हो, लेकिन जब हम इस मुल्क से बाहर निकलते हैं तो नहीं जानते। तो अब क्या कहें, वो सुन्नी नहीं है ना सुन्नी। तो आइडियोलॉजी मेन चीज़ होती है, और ये पहचान पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश्ड है। सुन्नी सूफ़ी मुस्लिम मज़हबन हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और मशरबन सूफ़ीज़म से बिलोंग करते हैं, ये हमारी पहचान है। तो हमें पूरे नज़रियात सामने रखने होंगे अपने। अल्टीमेटली अगर उस नज़रियात के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा होगा तो हम सवाल करेंगे ना, तुम कैसे सूफ़ी हो, तब सवाल कायम करेंगे ना। अगर नज़रियात उसके सेम है तो सूफ़ी है। अब ये ज़रूर है, ये सारी जिम्मेदारी हमारी कि हम ही लाइन बदलते रहें, तो मालूम चला बदलते बदलते एक वक्त फिर आ जाएगा हमारा कि फिर से हमें अपनी एक पहचान बनानी है। तो पूरी ज़िंदगी पहचान ही बनाएंगे क्या? कुछ काम जो बुज़ुर्गों ने कर दिया है उस लीक पे भी तो हम चलें। देखिए, अपनी पसंद को पूरी दुनिया पर थोपना, इतनी ताकत रखी है या इतनी एबिलिटी रखी है? तो जो हमारे सामने मसाइल हैं हम उनको तो हल नहीं कर पा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक नई पहचान लाने की बात कर रहे हैं। पहले मसाइल तो हल कर लीजिए, वही भारी पड़ रहे हैं। तो उन शनाख्त को जिसको पूरी दुनिया के अंदर जिस पर पहचान है, ठीक है ना, आज वर्ल्ड सूफ़ी फोरम दुनिया के अंदर कायम हो रहा है और इसी शनाख्त की बुनियाद पर कायम हो रहा है। और इससे वहाँ की लोकल, उस मुल्कों की लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो मुल्क को गवर्न कर रही हैं, वर्ल्ड सूफ़ी फोरम की मेंबर बन रही हैं, ताकि एक ग्लोबल सुन्नी सूफ़ी मुसलमानों के एक मंच तैयार हो। हम जब इस तरह से काम करेंगे तो अपने आप सही और गलत छट छटा के किनारे लग जाएंगे। तो ये राह पर काम करने की ज़रूरत है, बैठकर इख्तलाफ करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। इख्तलाफ से कोई मसला हल भी नहीं होना। हज़रत, हमारी आवाज़ के ज़रिए से कौम मुस्लिम बिलखुसूस नौजवानों को कोई ख़ास पैगाम? मैं अपने मुल्क और दुनिया के मुसलमानों को, जो भी इस इंटरव्यू को देखें, उन तमाम नौजवानों से ये कहूँगा कि सबसे पहले अपने दीन की मालूमात हासिल करिए, नबी की सीरत को पढ़िए और नबी की सुन्नतों पर अमल करना सीखिए। फिर असहाबे कराम की ज़िंदगी को देखिए कि हमारे नबी के जो सहाबा थे, जो जानिसार साथी थे, उन्होंने नबी के साथ किस तरह का ताल्लुक़ रखा। चूँकि अगर हमें ये जानना है कि नबी से हम किस तरह से मोहब्बत करें, नबी की पैरवी किस अंदाज में करें,
اور ان حالات میں جب نبی کی مخالفت ہوئی، نبی کی حجو کی گئی، نبی کے خلاف سازشیں کی گئیں، تو اس وقت صحابہ کرام نے کون کون سے قدم اٹھائے تھے؟ جواب ہمیں صحابہ کی زندگی سے مل جائے گا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جب نبی کی ظاہری حیات میں جب یہ دیکھا گیا کہ منافقین نے، دشمنان اسلام نے ہمارے نبی کی ذات اور صفات پر حملہ کیا، اس وقت ہمارے صحابہ نے کیا کیا، ہمارے ان آقاؤں نے کیا کام کیا تھا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ذکر بڑھا دیا، نبی کی تعلیمات کو عام کرنے کی مہم شروع کر دی، جہاں تک نہیں پہنچا ہے وہاں تک سفر کر کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے، بھوکے اور پیاسے رہ کر نبی کی تعلیمات کو جن جن تک پہنچایا۔ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے نوجوان اپنے دین کے بارے میں جانیں، اور جب یہ جانکاری ہو جائے گی تو نبی کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اسلام کو پیش کریں، نہ کہ آستین چڑھاویں، کیونکہ وی آر ناٹ ٹیررسٹ، وی آر مسلم، وی آر مومن، وی آر پیسفل پیپل آف ورلڈ، ناٹ اونلی فار انڈیا۔ تو یہ میرے طریقت حضرت علامہ سید محمد اشرف کچھوچوی صاحب مدظ اللہ علیہ و نورانی تھے، جو ہمارے ساتھ اپنی باتیں پیش کر رہے تھے۔ بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں ہماری آواز کی جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر، چونکہ میں جان رہا ہوں کہ کافی بزی شیڈول آپ کا ہے، اور کافی یہ وقت دینے کے لیے بھی ہم نے حضرت حافظ فیروز صاحب کو تکلیف دی، حضرت مولانا برکت صاحب قبلہ، سب ہمارے بڑے ہیں، مولانا مقبول صاحب قبلہ، سب لوگوں سے کافی باتیں ہوئی، یہ وقت ملا، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔